مدینہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فقیر مدینہ گروپ جو تھا وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، محض اس کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے عمرہ شریف کی سعادت کے لیے گیا ہوا تھا، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 28 اپریل کو ہی فقیر مدینہ گروپ کی واپسی ہوئی. ناظرین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ جب کوئی بھی تم میں سے خاص سفر کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مساجد کا ارادہ کرے. نمبر 1 مسجد حرام جو کہ مکہ شریف میں ہے، نمبر 2 مسجد نبوی شریف جو کہ مدینہ المنورہ میں ہے، اور نمبر 3 مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں موجود ہے. ہم نے الحمدللہ العزیز 2 مساجد کا تو سفر کیا اور لاجواب سفر کیا، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف. آپ دعا کریں، ہم بھی اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر یہی دعا مانگتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں مسجد اقصی شریف میں بھی سجدے عطا فرمائے اور اس بابرکت جگہ کو آزاد فرمائے. ناظرین کرام، ہم نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں شامل حال رکھا، آپ کو ہر زیارت کروائی، وہ چاہے کعبۃ اللہ شریف کی بلا لیجئے بلا لیجئے ہو، مسجد حرام کی ہو، حرم شریف کے مناظر ہوں. میں اس کو بسانا، تم مدینے میں اس کو بسانا، وقت آخر اور صفا مروہ مقام سعی ہو، آخر جلوہ دکھانا، اور کلمہ بھی اپنا پڑھانا. پھر مدینے بلا لیجئے نا، پھر مدینے بلا. یا میرے آقا کا بابرکت شہر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مسجد ہو. پھر مدینے بلا لیجئے نا، پھر مدینے بلا لیجئے نا. مدینہ 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 وہ ریاض الجنہ کا نظارہ ہو. مدینہ 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 یا وہ میرے آقا کا حرم پاک کا نظارہ ہو. ہم نے آپ کو
ہر زیارت میں اپنی ویڈیو میں شامل رکھا، اور جیسا کہ آپ نے ہماری ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا، آپ کو مدینہ شریف کی دیگر زیارات بھی کروائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم آپ کو مقام احد پر لے گئے۔ پھر مدینے بلا لیجیے نا، اپنا روزہ دکھا دیجیے۔ احد پہاڑ کی زیارت آپ نے کی، پھر ہم نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر بھی حاضری دی۔ یاد آتا ہے مجھ کو مدینہ، پھر بلا لو شہاد، اور آپ کو سارے مناظر بھی دکھائے، وہاں پر مسجد شہداء، شہاد تم مدینہ ہو جائے پار پھر سے سفینہ ہو جائے۔ جو کہ انتہائی خوبصورت تھی، آپ کو اس کی بھی زیارت کروائی۔ اسی طرح اور بھی دیگر زیارات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم 28 اپریل کو پاکستان واپس آ گئے۔ حضرات گرامی، یہ جو سفر تھا نا، انتہائی خوشگوار سفر تھا۔ وہ کیا خوب شعر ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ آپ اس عاشق کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب وہ مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے، جب اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں، اور بظاہر وہ جنت میں ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہے، جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، یعنی مدینہ شریف، جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کو عرش معلی سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر جوں دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، اس کے دن پورے ہوتے جاتے ہیں، پھر ایک ہفتے پر بات آ جاتی ہے، پھر ایک ہفتے سے گزر کر پھر 3 دنوں پر بات آ جاتی ہے، 3 دنوں پر سے 2 دنوں پر، پھر 2 سے 1 دن پر، پھر 1 دن سے چند گھنٹوں پر بات آ جاتی ہے۔ پھر بس یہی خیال ہوتا ہے کہ کہیں ابھی بس والے کا فون نہ آ جائے، کہیں ابھی بس والے کا فون نہ آ جائے کہ اپنا سامان اتارو اور چلو تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ حضرت گرامی، اس وقت جو عاشق کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ اس کے جسم سے روح نکلنا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، یوں لگا کہ روح بدن سے گزر گئی۔ یقین جانیے کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بس ادھر ہی چھوڑ آئے ہیں، واپس صرف اپنا یہ جسد خاکی لے کر آئے ہیں، واپس صرف آپ کا جسم ہوتا ہے۔ پھر جب پاکستان آ جائے تو پھر اس کے لیے پاکستان میں چند دن جو گزرتے ہیں نا، 10-15 دن، وہ انتہائی مشکل گزرتے ہیں۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، چاہے وہ کسی کام میں مصروف ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ پڑھتا ہی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، جب ہم واپس آئے تو تقریباً 1 ہفتہ تو کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، کوئی بولنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بس یہی خیال ہوتا تھا کہ یار اس وقت ہم وہاں تھے، اس وقت ہم مسجد نبوی شریف میں تھے، اس وقت جمعے کا ٹائم تھا، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے۔ بس اسی کشمکش میں آپ رہتے ہیں، اور جو دن گزرتے جاتے ہیں پھر انسان کی طرف اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف نہ گیا ہو نا، تو اس کی طرف کا اندازہ اور ہے، اور جو دیکھ آیا ہو اس کی طرف کا اندازہ اور ہے۔ آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی
ہم سے محبت کرنے والے ہمارے سبسکرائبر اور ہمارے فالوورز جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کو بار بار مدینہ منورہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت اپنے گھر کے بار بار پھیرے عطا فرمائے۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں ہے۔ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جسے مارا ہو غموں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو، مفت مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے۔ اللہ رب العزت مدینے کے صدقے تمام تر مشکلات حل فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مدینہ منورہ سے ہو کر واپس آ جاتا ہے نا، مکہ المکرمہ سے ہو کر واپس آ جاتا ہے، تو اس کے تمام تر دنیاوی معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ہر سال بار بار اس در کے بعد اب حاضری عطا فرمائے، اس در کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت حج و عمرہ کی بعد اب زیارت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔